اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، اس عشرہ سجادیہ کی نویں مجلس جس کا عنوان امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور عاشورہ. اب تک کی 8 مجلسوں میں آپ کو نتیجہ مل گیا ہوگا کہ چوتھے امام نے جو کام کیا وہ آسان کام نہیں تھا. جس طرح سے دشمن نے کربلا کو اپنے مفاد کے لیے سجائی تھی، اس کے ہر مقصد کو کس طرح سے سید سجاد نے ختم کر دیا، یہ ترتیب، یہ ترکیب دیکھنی پڑے گی. قرآن کی آیت میں جو ارشاد ہو رہا ہے وہ یہ ہے، باطل پرست مشرک اور کافر ان کا ارادہ یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ لیطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو. کس چیز سے؟ بافواہہم، اپنے منہ سے، یعنی پھوکوں کے ذریعے. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ نے بھی قسم کھا لی ہے کہ میں اس نور کو مکمل بھی کروں گا اور اسے تمام بھی کروں گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات اچھی ہی نہ لگے، چاہے کافر اس بات کو پسند نہ کریں، یا ان کے لیے یہ بات کراہیت رکھنے والی ہو. اب ذرا اس بات پہ غور و فکر کریں، آیت سے نتیجہ مل جائے گا کہ دشمن کی پوری کوشش یہ ہے کہ انہیں مٹا دیں، ان کے نام کو ختم کر دیں، ان کے چاہنے والوں کو ختم کر دیا جائے، ان کے کردار کو مٹا دیا جائے، ان کے القاب کو مٹا دیا جائے. یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. ویسے ماحول میں سید سجاد کا، میں نے کل عرض بھی کیا، صرف چوتھے امام کا دربار شام میں پہنچنا، جہاں علی کا نام لینا جرم تھا، جہاں علی کو اچھے طرح سے پیش کرنا جرم تھا، وہاں سید سجاد کا خود کھڑے رہنا، یہ خود اس دور کی حکومت کی خاتمے کی دلیل ہے. اس لیے کہ تیاری یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں کوئی علی کا نام نہ لے سکے. حالانکہ میرا عنوان نہیں ہے انشاءاللہ
پھر زندگی نے کبھی موقع دیا، اس لیے کہ کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں جسے ایک مجلس میں سمیٹنا اچھی بات بھی نہیں ہے۔ انہی عنوانات میں سے خطبہ سید سجاد جو امام نے خطبہ دیا ہے شام کے دربار میں، اور حالات بہت فرق کرتے ہیں۔ کوفہ میں خطبہ دینے کا انداز الگ ہے اور شام میں خطبہ دینے کا انداز الگ ہے۔ شام میں ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میرے بابا کا نام یہ ہے، یہ نہیں، بلکہ رسول سے نسبت دی جا رہی ہے۔ اور کوفے والے علی کو جانتے تھے تو یہاں ان کے غافل ہونے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ انسان غور و فکر کرے، نتیجہ مل جائے گا، اور ایک اچھا نتیجہ ملے گا کہ سید سجاد نے جو چیزیں انتخاب کی ہیں انسان حیرت میں رہے گا۔ بہت سے موضوع ہیں سید سجاد کے حوالے سے، میں نے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کل آخری مجلس میں ایک خلاصتاً کافی چیزوں کو سمیٹنا رہے گا۔ یاد رہے ممبر بدل دیے گئے تھے، یعنی ممبر پہ زینے تو اچھے بنائے جا رہے تھے، اس کی رنگ و اس کی صورت کو اچھا پیش کیا جا رہا تھا، مگر اس ممبر پہ بیٹھنے والے روایت کے اعتبار سے صرف بندر کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ زمانہ آئے گا جب ممبر پہ بندر کودیں گے، وہ کن کے لیے تھا؟ وہ بنی امیہ ہی کی طرف اشارہ تھا جو رسول نے ارشاد فرمایا تھا۔ ممبر کی حیثیت بدل دی گئی تھی، لفظ خلیفہ رسول کو بدل دیا گیا تھا، خلیفت اللہ کا نام عام کیا جا رہا تھا، اس لقب پہ سب سے زیادہ زور دیا جا رہا تھا۔ جہاں پر امیر المؤمنین ظالمین اور قاتلین کے لیے استعمال ہو رہا تھا، وہاں امیر المؤمنین اپنے بابا کو کہلوانا، اپنے دادا کو کہلوانا یہ آسان کام نہیں تھا، یہ چوتھے امام کا کام تھا۔ صرف یہ نہیں، عقیدے کی مشکل کے ساتھ ساتھ عمل بھی نہیں تھا، عمل میں ہر طرف سے گراوٹ تھی۔ میں نے صرف کل اشارہ کیا تھا، آپ جا کر دیکھیں، آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ حسین والے نماز پڑھ رہے تھے، مگر جب وہ مسلمان تھے تو کیا انہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیر چلانے والوں میں سے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ صرف مجبوراً جمعہ میں جو آرڈر پاس ہوتا تھا نا اس میں شرکت کرتے تھے۔ اب یہ جو میں پڑھ چکا ہوں اس لیے میں اشارتاً یہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، جمعہ والا شاید مسلمان ہوگا۔ اور ان لوگوں کی نماز کی اہمیت ہی کیا تھی؟ نماز کی اہمیت کا معیار اس زمانے میں اگر سمجھنا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ پی کے آنے والے نے جب 4 رکعت صبح کی نماز پڑھا دی تو اس کے بعد پوچھا کہو تو اور بڑھا دوں؟ آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ صرف عقیدہ خراب نہیں تھا، ارے جو نماز ملی تھی وہ بھی خراب ہو چکی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، روایت بتاتی ہے کہ اس طرح سے تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بدبخت نے ایک لیڈیز کو جماعت پڑھانے کے لیے مسجد میں بھیج دیا۔ یہ اسلام کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں امام حسین کی شہادت کا فائدہ کیا ہوا؟ امام حسین کی شہادت کا فائدہ اگر سمجھنا ہے نا تو بس ایک جملے میں سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے پہلے تو جمعہ کی نماز خود کو پڑھائی گئی ہے، لیکن کربلا کے بعد یہ جرأت نہیں آ سکی کسی کے اندر۔ یہ کربلا سے پہلے کے حالات ہیں۔ سید سجاد نے کیا کام کیا آپ کو معلوم ہے، معیار یہ بتایا گیا ممبر میں جو آ جائے وہ خلیفہ ہے، مگر جیسے ہی کربلا واقع ہوئی اب اس کے بعد معیار ہی بدل گیا۔ کسی کو پھر یہ معیار خلیفت اللہ ہونے کا، خلیفت الرسول ہونے کا یہ معیار دیا ہی نہیں گیا کہ جو ممبر پہ آئے گا وہی خلیفہ ہوگا۔ یہ کس نے بتایا؟ اور ہم نے نہیں، غیروں نے بتایا، غیروں نے بتایا۔ بعض علماء اس فقرے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، یہ بہت اچھا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے پوتے کے لیے کہہ دیں گے، سب کہیں گے ہاں واقعا دادا سے ہے یا باپ سے ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔
سب کہہ دیں گے یہ بات تو صحیح ہے، مگر انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ صرف ظاہراً حدیث رسول پیش نہیں کر رہے تھے، اور جو علماء نے لکھا ہے یاد رہے، کربلا سے پہلے اسلام کا نام اسلام محمدی تھا، مگر کربلا کے بعد یہ اسلام حسینی میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ آج کے بڑے لوگ جو بہت دوسرے مذاہب کے جو بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد اسلام حسینی میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں دین چاہیے، نماز چاہیے، روزہ چاہیے، حج چاہیے، جو بھی چاہیے تم کہاں سے لوگے، تمہیں لینا ہے تو انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ یاد رہے اگر اس مسئلے کا حل ہو گیا بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جب عمل کا مسئلہ رہا تو عقیدہ خراب رہا، عقیدہ خراب رہا تو عمل نہ ہوا۔ میں نے اب تک جو آپ کے سامنے بہت سی چیزوں کو پیش کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کا عمل بہتر ہو جائے، عمل اچھا ہوگا تو آپ کے امام کو اچھا پہچانا جائے گا، جب آپ کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم عقیدے میں بہت مضبوط ہیں، جملوں کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں۔ ہم نے کہہ دیا اللہ عادل ہے، جب عادل ہے تو پھر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ بس وہ بچپنے میں سکھایا گیا تھا اتنا ہی یاد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اچھا جب خدا نہیں تو پھر دوسروں کے سامنے جھک کیوں رہے ہو؟ کمال یہ نہیں، توجہ شرط ہے۔ لوگ آدھی بات سمجھتے ہیں، وہ کیا اللہ اللہ کرتے رہو مسئلہ حل ہو گیا، تم توحید والے نہیں۔ توحید کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ تم اللہ اللہ کرتے رہو مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اللہ نہ بھی کہو گے، ارے جتنے بھی بناوٹی معبود ہیں نا انہیں ٹھکرا دو، خود بخود اللہ والے ہو جاؤ گے۔ مشکل کیا ہے کہ اللہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، مگر کسی اور کو خدا بنا لیا، کسی اور کو کچھ بنا لیا، کبھی شہرت کو خدا بنا لیا، کبھی نفس پرستی کو خدا بنا لیا، کبھی اپنی عزت کو خدا بنا لیا، کبھی اپنی انانیت کو خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، نہیں کہنا نہیں ہے، عمل سے بتانا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی خدا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس پہلو پہ زور دیا جائے جس پہ دینے کی ضرورت ہے۔ مشکل کیا ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں، سب سے پہلی تکبیر میں کیا کہتے ہیں، اس کو تکبیر کا نام کیا ہے، تکبیرۃ الاحرام، یہی ہے نا، وہ تکبیر جس کے بعد ہر حلال چیز آپ کو حرام ہو جائے۔ کیا ہنس سکتے تھے نماز سے پہلے، اب جیسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا ہنسنا بھی غائب۔ کھا سکتے تھے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ کھانا بھی تمہارے لیے اب صحیح نہیں ہے، یہ پانی بھی صحیح نہیں ہے، جو کام پہلے کر سکتے تھے اب وہ نہیں کر سکتے ہو۔ یاد رہے یہ تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ جب دنیا سے بیزاری ہوتی ہے نا تو انسان اس طرح سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتا ہے اور جس سے اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اس وقت جب کھڑا ہوا ہوں تو میں دنیا کو چھوڑ کے خدا کے سامنے موجود ہوں، خدا کے سامنے موجود ہوں۔ توجہ شرط ہے۔ نتیجہ ایک آج بہت اہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے، مولانا میں تو بہت اچھا نمازی ہوں مگر میری یہ مشکل حل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ بتائیے آپ کے گھر میں غیبت ہوتی ہے؟ ارے مولانا سب تو نماز پڑھتے ہیں نا۔ آپ کو معلوم ہے نا موبائل میں یا لیپ ٹاپ چلاتے ہیں نا، صرف آپ اچھے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا کمال نہیں ہے، ایک اینٹی وائرس بھی ہونا چاہیے نا جو آپ کے اچھے ایپ کو ڈیلیٹ نہ ہونے دے یا وائرس نہ آنے دے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہم جا کے مسجد میں نماز پڑھنے لگے، برابر سے عبادت کرنے لگے، سارے کام کو انجام دینے لگے، اس کے بعد یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور اینٹی وائرس کا خیال ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو
مگر کسی کی برائی نہ کرنا. گھر میں دن بھر برائی ہو رہی ہے, اس کے بعد کہہ رہے اللہ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے. ارے اینٹی وائرس جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک اللہ کی طرف سے برکت نازل نہیں ہونے والی. ادھر آگے آ جائیے. بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں نے ترقی کر کے کہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا. میں مسلمان ہوں, کیا کرتے ہو؟ کلمہ پڑھ لیتا ہوں. حضور کلمہ پڑھنا صرف کمال نہیں ہے, عمل میں وہ چیز پائی جا رہی ہے کہ نہیں. توجہ سر ہے. اصول دین 5 ہیں. اچھا, اول توحید, دوسرے عدل. عدل کا مطلب کیا؟ اللہ ظالم نہیں ہے. جب ظالم نہیں ہے تو تم کیسے ظالم بن گئے؟ اب بتائیے, جب میں ظالم ہوں تو عادل سے میرا کیسے یہ میچ ہوگا معاملہ؟ یہ لوگوں کی نظریات عجیب ہیں. لوگ گنہگار ہو گئے, بہت زیادہ ڈوب گئے گناہوں میں, تو اب ایک راستہ کیا نکالا عیسائیوں کی طرح. ارے عیسیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آسمان پہ چلے گئے. یہ سولی پہ جو چڑھے ہیں نا, یہ اس لیے کہ ہمارے گناہوں کو وہ معاف کروائے. اسی نظریے پہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ نظریہ بدل دیا. میں تو سدھرنے والا نہیں ہوں, مولا آپ ہی کو سب کچھ کرنا ہے. آپ دیکھیں, میں تو سدھرنے والا نہیں ہوں, مولا آپ مجھے بس. ارے دیکھیں, میچ نہیں کرے گا معاملہ. لوگ کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ وہ اشعار پڑھتے ہیں, یا الہی مجھے, بہت سے اشعار لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ کے لشکر میں چلا جاؤں, ان کا سپاہی بن جاؤں. حضور سپاہی بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے ہاں نماز شب والا ہوگا. اور ہم تو 5 ٹائم کی غائب کر کے کہہ رہے مولا آپ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. آپ بتائیے, یہ میچ ہی نہیں کر رہا نا. اس لیے کہ جو شرط ہے اس شرط پہ عمل کرنا چاہیے. اچھا, آپ ذرا غور و فکر کریں, کسی بھی فوجی میں, کسی بھی فوجی کو اگر کہیں اس کو نوکری ملتی ہے تو اس کی ٹریننگ بہت زیادہ کتنے دن ہوتی ہے؟ 6 مہینہ, سال بھر, بس اسے زیادہ. کیا اب ایک مرتبہ 17 سال کی یا 20 سال 25 سال کی ایج میں اس کی جاب لگ گئی تو 1 سال ٹریننگ ہو گئی؟ کیا اس کے بعد ہر سال کورس رکھا جاتا ہے کہ بھائی پھر سے کر لو؟ نہیں رکھا جاتا نا. ہر سال پھر سے تو نہیں رکھا جاتا, آجا کر لو, آجا کر لو. ہمارے یہاں کیا مشکل ہے؟ ہمارے یہاں امام حسین کے صاحب سپاہیوں کو تیار کرنے کے لیے 2 مہینہ 8 دن رکھا جاتا ہے, مگر ہم ایسے ہیں کہ بس 2 مہینہ 8 دن سیکھتے ہیں, پھر اگلے سال پھر ٹرائی کرتے ہیں, پھر سے کوئی سکھانے والا مل جائے. کب ہم سپاہی بنیں گے؟ توجہ شرطیں, کب ہم سپاہی بنیں گے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, وہ رہ گئی تھی بات. ہم ابھی بھی نرسری سے اوپر اٹھ نہیں پا رہے. ہم ابھی بھی, تھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیے, نرسری سے اوپر بچوں کی جو سطح ہے نا اس سے اوپر اٹھ نہیں پا رہے ہیں. وہ کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا بچہ کسی جگہ اسکول میں جائے اور 5 سال فیل ہو جائے, ایک ہی کلاس میں رہ جائے, تو آپ اسکول کی تعریف کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہوں گے کہ نہیں؟ کیوں فیل ہو رہا؟ کیوں اس کی سوچ آگے نہیں بڑھ رہی ہے؟ کیوں آگے نہیں جا رہا؟ یہ نرسری کے بچے اگر 5 سال فیل ہو جائیں کسی کلاس میں, تو وہ بچے کسی کلاس میں, تو ہم اس اسکول کے بھی حساب کتاب کو برابر کر دیتے ہیں. پھر اپنے اوپر بھی غور و فکر کرتے ہیں. ذرا آپ نے اپنے بارے میں سوچا, ہر سال محرم آتا ہے, ہر سال مجلس ہوتی ہے, کوئی بھی خطیب آئے گا موضوع نہیں دیں گے, وہی LKG کا سبق ہر سال پڑھایا جاتا ہے.
متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. وہی سلیبس. اللہ اکبر. خیبر تم نے جان لیا, بہت اچھی بات ہے. علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا. ذرا اگلے سال کا عنوان یہ ہوگا کہ ارے علی نے خیبر کو جو اکھاڑا تو اس کے پیچھے اللہ کی طاقت تھی. تم اللہ والے بن جاؤ, اس زمانے کے خیبر اکھاڑ دو. یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. سطح وہی ہے. اگر آپ میں وزیر بھائی سے ایسے نام تو لیتا نہیں ہوں, بس ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ میری عادت میں نہیں ہے کہ کسی کا بھی میں نام لوں. انہوں نے کہا, میں نے کہا میں موضوع پہ پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میں کہاں سے چلا ہوں اور کہاں پہ رکوں گا. ورنہ میں اگر محرم کے عشرے کا عنوان یہاں پڑھ دیتا نا تو آپ تو جانتے بھی نہیں ہے میں نے پڑھا کیا تھا. اور پچھلے سال جو میں نے خمسہ پڑھا تھا اگر اس کے بھی موضوع کو یہاں پڑھ دیتا تو آپ تو ماشاءاللہ سارے خطیب اس بات کو جانتے ہیں, عوام یاد ہی نہیں رکھتی. سارے خطیب جانتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ یاد رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. اب دیکھیے, آپ کا موضوع دینا خود سے دیجئے. وہ ورک کر کے آئے, 10 دن آ رہا ہے. آپ کے کتنے 100 لوگ اگر آ رہے ہیں 100 گھنٹے ہیں. اگر میں ایک قدم آپ کے ایمان میں آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنا تو بس ایک رسم کی طرح مجلس ہو گئی. اگر یہ کام میں نہیں کر سکا, آپ مجھ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں, اگر خدا مجھ سے پوچھ لے کہ تمہیں جوہی میں پیلی کالونی میں 10 دن 10 گھنٹہ ملا تم نے کیا کیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس جواب ہونا چاہیے نا. اب ایک اور پیٹرن چل رہا ہے, ارے یہ وہ خطیب ہیں جو 70 سال سے ایک جگہ پڑھ رہے ہیں. ایک پیٹرن 15 سال سے یہی آ رہے بھائی. ان کے زیادہ پڑھنے میں کوئی سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس سماج میں انہوں نے پڑھا ہے 15 سال میں تبدیلی کتنی آئی. تبدیلی کتنی آئی. میں موضوع بیچ میں آپ یہاں ذکر کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کس نے کہا تھا. جب چوتھی مجلس میں نے پڑھ لی نا تو اس کے بعد ایک آئی بات میرے پاس کہ جو موضوع مولانا لے کے چلے ہیں اس پہ نہیں ہے ابھی. اب شاید میں سمجھاؤں کہ میں نے کربلا سے پہلے اتنا ڈیپ میں اس لیے آپ کے ذہن کو کھولا تاکہ سید سجاد کی اہمیت سمجھ میں آئے. میں موضوع پر تھا مگر ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اسے سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں موضوع پہ ہوں کہ نہیں. ورنہ آپ کیا, آپ سے ہمارے سے پہلے بہت سے لوگ آئے پڑھے گئے موضوع ہی نہیں معلوم. اور دیکھ لیجئے اچھے اچھے لوگوں کو موضوع دے کے دیکھ لیجئے. اور میں سیدھا سا ایک قاعدہ بتانا چاہتا ہوں, ترقی کتنی اچھی ہو جائے گی. صرف ایک کام کیجئے. وہ کیا ہے؟ صرف ایک کام. مجلس کر رہے ہیں نا, خطیب کو ہر سال موضوع دے دیجئے. ایک سال آپ کہیے کہ بھائی اس میں توحید پہ بات کرو, مگر یہ شرط ہٹا دیجئے مرچ مسالہ نہ لگانا. اس لیے کہ بات جب توحید پہ ہوگی تو مرچ مسالہ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ایک سال عدل پہ, ایک سال نبوت پہ, ایک سال امامت پہ, ایک سال قیامت پہ. یقین جانیے 5 سال میں توحید اور یہ اصول دین اتنا اچھا ہمارا ہو جائے گا کہ ایک بھی ہمارے میں نہ ملنگی بنے گا نہ اخباری بنے گا. مشکل کیا ہے؟ اس چیپٹر پہ بات نہیں ہوتی, کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں پہنچنا ہے. سید سجاد کے, میں آج پڑھ رہا تھا سید سجاد کے حوالے سے, آنکھیں دنگ رہ گئیں. کیا حالات ہیں میں آپ کو بتاؤں. سید سجاد کی سنا نہیں ہوگا آپ نے, اس لیے کہ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں نا, جس کتاب سے اور جن لوگوں کو دیکھتے ہوئے کتابوں اور مطالعہ جہاں سے کر رہا ہوں وہ ابھی تک کسی کے پاس آئی نہیں ہے. چوتھے امام آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا, رات میں 1000 رکعت نماز علی پڑھتے تھے. چوتھے امام کے لیے روایت یہ ہے کہ دن میں امام 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور وہ کیوں؟
اس لیے کہ امام حسین کی قتل کا جو مقصد تھا اسے بچانے کے لیے سید سجاد کو وہ راستہ اپنانا تھا جس میں صحیح عبادت بھی پہنچے اور صحیح دین بھی پہنچے. دعا کو یہ نہ سمجھیے ایک گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں, آج دعاؤں کے فکرے وہ خود ایک موضوع ہے. صحیفہ سجادیہ جو موضوع ہے نا, کبھی اس پہ بھی دیکھیے ہر دعا میں امام نے کیا کیا ہے, کیا جواب دیا ہے, کیسے لوگوں سے مطالبے کیے ہیں, کیسے تم اور کس طرح سے سماج کا ٹکرانے, کیسے سماج کو سدھارنے کے لیے میسج دیا ہے امام نے. یہ دیکھنا پڑے گا. چوتھے امام کی عبادت کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہتا تھا. توجہ شرط ہے, ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہتا تھا. مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا کے بعد چاہے مدینے کے لوگ ان کے ماننے والے ہو یا نہ ہو. اچھا ایک بحث اور تھوڑا سا اس سے بات کو سمجھانے کے لیے تو اور پیچھے جانا چاہتا ہوں. مدینے کے حالات کربلا کے بعد یہ ہیں کہ کسی کے اندر جرأت یعنی احساس امید نہیں ہے. امید کا جتنا بھی دامن ہے وہ ختم ہو چکا ہے, ٹوٹ چکا ہے. تاریخ کا ایک نام ہے عبداللہ ابن عمر, میں اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا. عبداللہ ابن عمر وہی ہے جس سے امام حسین نے کہا تھا چلو آؤ میرے ساتھ. تو اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا مولا یہ میرے گھوڑے اور تلوار کو آپ لے کے چلے جائیے. امام نے کہا مجھے تلوار اور گھوڑے نہیں چاہیے, تمہاری ضرورت ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہمارے سماج میں ملیں گے, ارے کیا کر رہے, بس یہ ایک چندہ دے دیتا ہوں. بھائی چندہ دینا الگ ہے, کسی سماج کو کھڑا کرنا اس میں کردار نبھانا الگ ہے, اس میں کردار نبھانا الگ ہے. صرف دور سے پیسے سے مدد کرنا کام کمال نہیں ہے, پیسہ دینا کمال نہیں ہے. یاد رہے معاشرے میں اترے. اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ساری عبادتوں کا نتیجہ کیا ہے. کئی باتیں آ رہی ہیں اسے میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں. ساری عبادتوں کا نتیجہ کیا ہے, نتیجہ یہ ہے. اب مجھے بتائیے وضو کیا کسی دوسرے کے چوری کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. دوسرے کا چوری کا کپڑا اس پہ نماز نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف پاک و پاکیزہ لباس میں اللہ کے لیے کچھ پڑھنے کا نام ہے. نہیں, اللہ 5 ٹائم بس ایک میسج دینا چاہتا ہے. یاد رکھو جب بھی تم اللہ کو ہر جگہ محسوس کرو گے تو ایک جگہ بھی کسی کا لوٹا ہوا سامان یوز نہ کرنا. اب اگر سماج اور معاشرے سے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی بتائی جائے کہ جس کی بنیاد پر خود بخود سماج سے کرپشن. اب اس کا مطلب کیا, بہت بڑے نمازی ہیں, ارے اب باہر چچا کی زمین ہی مارتی. میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, میں کسی کو یہاں پرسنل نہیں جانتا ہوں کہ کس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا نہیں, اس لیے کہ میں وہاں سے آتا ہوں, نہیں جانتا ہوں اور مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ میں کسی کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتا. بات ہے کلی کر رہا ہوں. اگر یہ مجلس کہیں بھی سنی جا رہی ہے نا وہ ساری جگہ کے لیے ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. نماز یہ بتا رہی ہے کرپشن نہ کرنا. اچھا مشکل کیا ہے ہمارے یہاں, 2 نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے دیکھو بیٹا مسجد میں چوری نہیں کرنا, اس کا مطلب باہر کیا مطلب ہے, مسجد میں جو خدا ہے وہ دیکھنے والا ہے, باہر نظریہ غلط ہے. نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی ہو وہاں خدا دیکھ رہا ہے. اگر اس نظریے پہ عمل کر لیا جائے مسئلہ حل ہے. چاہے وہ باہر ہو چاہے وہ مسجد میں ہو, پھر وہ چوری نہیں کرے گا, پھر وہ برائی نہیں کرے گا. ارے
کچھ لوگ تو اتنے خراب ہیں کہ گھر سے اتنی پریکٹس کر کے پہنچ گئے کہ جہاں چوری نہیں کرنی چاہیے، جس میں لوگ کہتے ہیں مسجد میں چوری، اب تو پتہ چلا کہ بڑے بڑے چور آپ کو مال امام ہی میں ملیں گے۔ جتنا بڑا لگ رہا ہے خبر، ارے کبھی آپ سوچئے، سیدھا یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی کھل کے کہیے گا، جس کا دامن پاک صاف ہے وہ ساتھ دے گا۔ اللہ کرے کہ سب کا دامن اچھا ہو، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے خدایا اسے پاک صاف کر دے۔ جن لوگوں نے مال امام کو لوٹا، جو باغ صدق کو کھائے تھے وہ بھی لعنتی، اور جو آج کھا رہے ہیں وہ بھی لعنتی ہے۔ مسئلے کا حل ہے خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانا جائے۔ جب خدا موجود ہے تو باہر بھی گناہ ہے۔ مسجد میں صرف خانے میں برائی نہیں بلکہ باہر بھی نہیں کرنا ہے۔ اپنے بچوں سے کہے دیکھو کہیں برائی نہیں چاہیے، بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ اب ہمارے یہاں کیا ہے مشکل، ایک تربیت کا پہلو یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ رہتا ہے نا گھر میں، اور ماں جب بچے کو کچھ کھلانا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایک بھائی بھی رہتا ہے بڑا، تو معلوم ہے محبت میں کیا کہتی ہے، توجہ شرط ہے، محبت میں کہتی ہے بیٹا جلدی کھا لو ورنہ تمہارا بڑا بھائی کھا لے گا۔ وہ محبت میں بتا رہی ہے کہ اس کا پیٹ بھرا نہیں ہے، یہ کچھ کھا لے، ارے بڑا سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، وہ کھا لے گا، مگر معلوم ہے ارے اس محبت کا نقصان کہاں ہوگا۔ ارے جب بچپنے سے یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو تم کھا لو ورنہ تمہارا بھائی کھا لے گا، ارے جب سمجھدار یہی ہوگا نا تو ساری چیزوں کو سمیٹ لے گا۔ اور آگے آ جائیے، ادھر بھی کچھ جگہ ہے بہت آگے آئیے، جو جوان ہے خاص ان سے گزارش ہے، جوان ہے ان کی جوانی اس بات کی گواہی دے، آئیے جوان آ جائے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن سے لڑا جائے۔ اگر سماج سے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو پہلے ذہنوں میں بسانا پڑے گا کہ کرپشن صحیح سے کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی معاملے میں کیسا بھی ہو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ کرپشن کرنے والے کا کوئی بھی رابطہ اہل بیت سے نہیں ہے، کوئی بھی۔ اب کوئی کہے شیعہ، ارے شیعہ وہ نہیں، اگر وہ ظالم ہے تو وہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا جو دہشت گرد ہے اس سے اسلام سے کوئی لین دین نہیں، اور کرپشن بھی وہی حال۔ آپ ایک مسئلے کا حل دینا چاہتے ہیں اور بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ باتیں کافی اسی بیچ میں آئی جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت انسان کو بہت سی چیزوں سے دور رکھ سکتی ہے۔ چوتھے ایمان کا بنیادی کام یہ تھا کہ کئی قیام ہو رہے تھے، سب سے یہ بتانا تھا اس قیام سے میرا کوئی لین دین نہیں۔ موقع ملے گا تو ضرور عرض کروں گا میں مختار کے قیام میں چوتھے امام کا کردار کیا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا وہ آج تک ایشو بنا ہوا ہے کہ مختار کا قیام ہے نا، وہ امام کی تائید تھی نہیں تھی، یہ سب جو مسائل ہیں اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور سیدھی سی بات ہے وہ آپ جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں نا وہ صحیح ہے نتیجہ، اس کی اتنی میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب مختار کا قیام بہت اچھا تھا، مختار کا قیام بہت اچھا تھا، مگر قیام مدینہ میں امام نے ایک دم اپنے آپ کو کردار بتانا چاہ رہے ہیں۔ قیام مدینہ میں امام نے مدینے سے باہر اپنا گھر رکھا، یعنی وہ جو اپنے رہنے کے لیے جو انتظام کیا جاتا،
جب مسلم ابن عقبہ آیا ہے مدینے میں تو اس نے پوچھا یہ کہاں ہے؟ کہا وہ مدینے میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر مدینے میں ہوتے تو یہ ملعون پہلے ہی نہیں وہ قتل کر دیتا۔ صاف میسج یہ تھا کہ اس قیام سے ان کا کوئی لین دین نہیں۔ اب ایک طرف یہ دیکھیے کہ مدینے کے حالات یہ ہیں کہ جس میں کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے، اس میں چوتھے امام مدینے سے باہر ہے، اور اس کے بعد مروان، ایک نام سنا ہے نا آپ نے؟ مروان وہی ہے جس نے کہا تھا ابھی قلم کر لو سر کو، کہا تھا نا مروان وہ ہے۔ تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں کون ہے مروان، اور مروان کے باپ کی داستان بہت ہے، جس کو رسول نے شہر سے باہر کر دیا، اس لیے اس کی دشمنی کہیں اور جا کے نکلی۔ بہت سے لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ اپنی دادا کی دشمنی کسی اور سے نکالتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ مروان کیسا سخت نام ہے، جس نے امام حسین کے قتل کے لیے پیشنہاد دی تھی کہ ابھی حسین کا سر اگر اتار لیا تو تم کامیاب ہو۔ مگر یہی جب مدینے میں واقع حرہ میں حملہ جب ہو رہا ہے مدینے پہ نا، تو اس وقت مروان ان لوگوں میں سے ہے جو چوتھے امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دے دیجئے تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ کہا بس یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں نا، یہ سب کو قتل کر رہے ہیں اور غلط غلط حرکتیں کر رہے ہیں، میری بیوی کو آپ اپنے یہاں رکھ لیجیے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ چوتھے امام نے اس کی بیوی کے لیے انتظام اپنے یہاں کیا۔ یہ ہے کردار چوتھے امام کا، یہ ہے کردار چوتھے۔ عزاداروں بس ایک چیز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ارے جو اصل عزاداری کا بانی ہے نا، جب انسانیت کے ناطے ان کا سخت دشمن بھی مدد مانگ رہا ہے تو یہ مدد کر رہے ہیں۔ اے عزاداروں، ارے تمہارا بھائی کم سے کم 12 اماموں کا ماننے والا ہے۔ بس آخری مرحلہ ہے، چوتھے امام اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے، مگر تاریخ نے لکھا کہ اگر کوئی بھی دوسرا آدمی ہو جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو، اس عبداللہ ابن عمر کی جو بات رہ گئی تھی وہ یہ ہے، وہ اتنا پاورفل ہونے کے بعد، اسے شام سے پیسہ ملتا تھا، سب کچھ ہونے کے بعد اس کا کہنا یہ تھا کربلا کے بعد، تم اب سدھارنے کی بات کرتے ہو، حسین قتل کر دیے گئے، اب کچھ بچا نہیں ہے، جاؤ میری نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات یہ ہیں کہ جو کچھ پیسہ وغیرہ سب کچھ رکھتا ہے، جس کی ایک خود صلاحیت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ایسے حالات میں چوتھے امام نا امید نہیں ہوئے۔ آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیے گا، ایسے حالات میں چوتھے امام نا امید نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر! ارے چوتھے امام کے زمانے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی مدینہ بھولنے سے بھی نہیں آتا ہے کہ ارے رسول اور اولاد رسول کی زیارت ہو جائے، مگر چوتھے امام کی قربانیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب پانچویں امام کا زمانہ آیا ہے نا، تو دنیا کے ہر ملک سے ارے امام باقر کو دیکھنے کے لیے لوگ اس لیے آتے تھے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہے۔ آپ یہ سوچے کہ جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ کام چوتھے امام نے کیا ہے کہ لوگ پانچویں امام تک پہنچ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، جب چھٹے امام کو شاگرد بہت ملے ہیں نا، اس میں چوتھے امام کی محنت کا فائدہ ہے۔
اور ظلم جتنی بھی انتہا ہو جائے ظلم کی، کربلا کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا۔ کربلا کے بعد جب چوتھے امام نا امید نہ ہوئے تو آج کے ظالم کے سامنے چوتھے امام کے چاہنے والے نا امید کیوں ہوں گے؟ نا امید نہیں ہونا ہے، سارا دار و مدار امید پر ہے۔ اور ہم کیوں نا امید ہوں؟ اس لیے کہ دو وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، ایک جن کا ماضی خراب ہو اور مستقبل میں کوئی امید نہ ہو۔ ہم تو وہ قوم ہیں جس کے ماضی میں کربلا ہے، جس کے مستقبل میں امام زمانہ کا ظہور ہے۔ اب سمجھ میں آیا چوتھے امام کی عبادت نے کیا فائدہ پہنچایا؟ مگر اتنی مصروفیت کے بعد بھی، توجہ شرط ہے، اتنی مصروفیت کے بعد بھی جب بھی کوئی آس پاس بیمار ہو جاتا تھا، چاہے وہ چاہنے والا نہ ہو، مگر امام اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ یہ ہے کردار، چوتھے امام کا کردار۔ ساتویں امام کو باب الحوائج کہا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اور ان کو یہ لقب کوئی شیعہ لوگوں نے نہیں دیا ہے، حاکم وقت کے سارے چاہنے والے جو حاکم سے جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں، ان کی ضرورتوں کو ساتویں امام کرتے تھے۔ حاکم وقت کسی کی ضرورت پوری نہیں، اس لیے اہل سنت کے لوگوں نے ساتویں امام کو باب الحوائج کہا۔ یہ لقب جو ہے کہ دوسروں نے دیا ہے، اور وہی لقب چوتھے امام کا باب الحوائج لقب نہیں ہے، مگر وہی کردار ہے۔ چوتھے امام کے دروازے کے لیے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ایسی مشکل میں پھنس جاتا تھا جس کا کوئی راہ حل نہیں، تو سب جانتے تھے کہ بس ایک دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، مشکل دور ہو جائے گی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ چوتھے امام کا دروازہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ایک ہی آدمی اگر 2-3 مرتبہ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تو آپ کہیں گے کیا بہانہ بنائے، کیا مذاق ہے تمہارا؟ مگر روایت بتاتی ہے کہ لوگ ایک ہی آدمی 100 مرتبہ آیا ہے، مگر امام نے اسے باہر نہیں کیا، اسے دور نہیں کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک رات وہ آئی، توجہ شرط ہے، ایک رات وہ آئی کہ جس رات بھیڑ لگی ہوئی ہے اور دروازہ نہ کھلا، بھیڑ لگی ہے دروازہ نہ کھلا، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا، یہ بات شیعوں کی نہیں ہے، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر دروازے پہ کھڑے ہونے کے بعد دروازہ نہ کھلے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ علی ابن الحسین دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے کردار چوتھے امام کا، اس طرح سے لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ اگر دروازہ نہ کھلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں دنیا سے تو نہ چلے گئے۔ عزادارو، مجھ سے علی اکبر کے مسائل ہیں۔ خاندان بنی ہاشم میں علی اکبر کی وہ مصیبت ہے جس پہ حسین بہت روئے۔ مقتل نے لکھا ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ بار بار گرتا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے لگتا ہے کوئی ننھی سی بچی ہے جو اپنے بھائی کا دامن پکڑ کے کہہ رہی اے بھیا، ارے جو بھی گئے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین کے پاس آئے، پاپا اجازت دے دو، کہا جاؤ، اور زینب سے اجازت لو۔ زینب کے پاس پہنچے ہیں، زینب نے اجازت دینے میں ذرا دیری کی۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اے پھوپھی اماں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دادی کی سوال کر دے کہ تمہیں اپنا بیٹا پسند تھا، ارے میرا بیٹا حسین۔ عزادارو، روایت کے فکرے ہیں، جب بھی مسائل سنو تو ایسے
कहाँ से निकल रही हो? अल्लाह अकबर। अली अकबर की किस मुसीबत को बढ़ा जाए, हुसैन के पास आए। अली अकबर को हुसैन ने रुखसत किया, मगर ये रिवायत के टुकड़े परवरदिगारा अल्लाहुम्मा अशहद, परवरदिगारा गवाह रहना, उसे भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूल खुदा की तरह है। मुझे जब भी नाना की ज़ियारत की ख्वाहिश होती थी, मैं अपने बेटे अली अकबर को देख लेता था। अब अली अकबर जब चले, हुसैन के लिए आसान नहीं था अली अकबर को जुदा करना। अली अकबर को हुसैन के लिए आसान नहीं था कि अली अकबर को जुदा कर, मगर एक कहा, बेटा मुड़ मुड़ के देखते जाना, बेटा मुड़ मुड़ के देखते जाना। अल्लाह अकबर। एक मकाम कि अली अकबर को महसूस हुआ कोई चीज पीछे गिर गई है। एक मरतबा बाबा को देखा, क्या देखा? अरे बाबा है, बाबा आपने खुदा हाफिज कह दिया था। एक मतलब इमाम ने कहा, ए बेटा काश तुम सामने ए बेटा काश तुम सामने अल्लाह अकबर। अली अकबर मैदान में आए, जंग करते गए। एक मरतबा में मौका आया कि अपने बाबा के पास आकर कहते हैं, बाबा अगर हो सके तो एक कतरा पानी। जैसे ये कहना था, हुसैन गरीब ने कहा, ए बेटा ऐसे वक्त में कुछ मांगा है जिस वक्त हुसैन को नहीं दे सकता। ए बेटा अपनी जबान मेरे मुंह में रखो। अरे जैसे ही जबान रखी फौरन कह चली, ए बाबा मुझसे ज्यादा आपकी जबान खुश है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी को हुसैन के आजादारों। अली अकबर जंग कर रहे हैं, एक मलऊन ने ऐसा नज़ा मारा। अरे कुछ रिवायतों की तहलील नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, किस तरह से नज़ा अरे अकबर के सीने में टूटा। अरे इस रिवायत को कौन समझे, कौन समझाए? अरे बहुत दूर से हम समझते हैं, कभी भी सोचे अगर ये गोश्त है, हड्डी है, दूर से नेज़ा चलाया जाएगा तो नेज़ा पार हो जाएगा, टूटेगा नहीं। मगर अली अकबर के सीने में अरे नेज़े की अली का टूटना ये समझ के बाहर है। अरे कितने नेज़े मारे गए थे जिसकी बुनियाद पर अरे नेज़े की अली अकबर के सीने में अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी। हज़रत जितने भी शहीद हैं ना, सबने अपने आका को कहा था, अस्सलाम वालेका, मेरे आका मेरा सलाम ले लीजिए। हुसैन का जवाब आता था, मगर अली अकबर ने सलाम न भेजा, बल्कि कहा सलाम। ए बाबा मेरे जवाब सलाम ले लीजिए। अली अकबर अरे हुसैन को जवाब सलाम क्यों दे रहे हो? अरे उलमा फरमाते हैं अली अकबर जानते थे मेरे बाबा की जबान इतनी खुश किया है जो जवाब सलाम अजरुकुम अल्लाह। अरे मैंने एक रवायत कुछ दिन पहले भी यही पढ़ी थी, इसको फिर से पढ़ना चाहता हूँ। मोतबर रिवायत में है, मोतबर किताबों में है, और ये हम ना समझे कि सिर्फ कासिम का लाशा पामान हुआ था। हम ये ना समझे कि सिर्फ हुसैन के लाशों के टुकड़े हुए थे। अरे जैसे जैसे हुसैन के करीबी हो जा रहे थे ना, दुश्मन वैसे ही हमला करता था। इसीलिए मख्तर ने लिखा है फकत इरबन इरबा,
करते, सिर्फ नेज़े की अली का हमला नहीं था, इतने हमले थे कि अली अकबर का भी अरे कई हिस्सों में दिखा। इसलिए उलमा से पूछा गया ये इरबन इरबा का मतलब क्या है? इरबन इरबा का कहाँ तस्बीह है, देख रहे हो कहाँ? अरे उसके रस्सी को खींच लिया, सारे दाने बिखर गए, कहाँ इसी को इरबन इरबा कहते हैं। इसलिए उलमा फरमाते हैं अरे हुसैन ने कहा था ए बनी असद के बच्चों, ए बनी हाशिम के बच्चों, अपने भाई की लाश लेकर जाओ। उसकी एक वजह ये थी, अरे जब भी लाशा हटा रहे थे तो हुसैन से लाशा न उठवा रहा था, इसलिए कहा था ए बनी हाशिम के बच्चे आओ और आकर अपने भाई की इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न में